الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأمته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے عزیز دوستو اور بھائیو، دنیا اللہ نے پیدا کی اور اللہ کی کتنی قسم کی مخلوقات ہیں جو اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی قدرت پر دلالت کر رہی ہیں، اور کب سے دنیا کا نظام چل رہا ہے، اور اس دنیا کی ساری کائنات اور مخلوقات سب اللہ کی طاعت میں لگی ہوئی ہیں، کوئی نافرمانی کر نہیں سکتے ہیں، اور سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے زمینوں میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں. اللہ فرماتے تم نہیں جانتے انسان کہ ان کی نماز اور عبادت اور تسبیح کیا ہے، لیکن کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے امر کے ساتھ مربوط ہے. اور اللہ نے اس انسان کو تھوڑے سے عرصے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے. آدم علیہ السلام سے ابتدا ہوئی، اور یہ دنیا کو اس کا وطن نہیں بنایا اور دنیا کو اس کا مسکن ٹھکانہ نہیں بنایا، بلکہ یہ ایک گزرگاہ ہے، سرائے ہے، مہمان خانہ ہے، اور یہاں سے واپس جانا ہے. یہاں سے آئے ہیں یعنی عالم ارواح اور اللہ کے پاس سے، تو اللہ ہی کے پاس واپس جانا ہے. اسی لیے مسلمان اس کو جب بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے، سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ انسان کا ختم ہو جانا، تو انسان فوراً کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کی ملکیت ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. جب اللہ کی ملکیت ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے جو اللہ چاہتے ہیں، اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. سخی کے دربار میں جانے کا کیا مطلب کہ سخی اپنی عطا اور دربار اور نعمتوں سے اپنی شان کے مطابق دے گا، اس لیے اللہ آخرت میں اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے. جو ایسے جو ہے نیک بخت لوگ کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو پاکیزہ رکھا ہوگا اور اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، اللہ خوش ہو کر ان کو کہیں گے تم تو پاکیزہ بن کر آئے ہو، اپنے آپ کو گناہوں کی نحوستوں سے تم نے دور رکھا، تقوی والی زندگی اختیار کی، گناہ ہوا تو توبہ اور استغفار کے ذریعے گناہ کو تم نے معاف کرا لیا، تم پاکیزہ بن کر آئے ہو تو جنت میں داخل ہو جاؤ. اول وہلے میں ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا.
اور کہا جائے گا کہ ہمیشہ ہمیشہ تم جنت میں رہو۔ تو اللہ نے دنیا میں تھوڑے سے عرصے کے لیے بھیجا اور بہت بڑے مقصد آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا، اور جس کی آخرت بن گئی اللہ اس کی دنیا بھی بنا دیں گے، اور آخرت کا سرمایہ اور آخرت کی تیاری اس کے لیے باہر کی کسی چیز کا محتاج اللہ نے نہیں بنایا، نہ اس کے ساتھ شرط باندھی ہے، بلکہ کامیابی کی مایا انسان کے اندر رکھی ہے کہ دل کے یقین کو ٹھیک کر لے۔ دل کا یقین سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑا سرمایہ ہے، سب سے بڑا سہارا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ نے کہہ دیا میرے بندے جیسے تمہارا میرے ساتھ یقین ہوگا تو میں ایسے تمہارے ساتھ معاملہ کروں گا، مجھ پر توکل کرو گے تو میں تمہارے لیے کفایت کروں گا، تقوی والی زندگی اختیار کرو گے تو دنیا آخرت کو بناؤں گا، تم میرے دین کی مدد کرو گے تو میں اپنی قدرت کے ساتھ مدد کروں گا۔ یہ وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ کرم ہے اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ کائنات اللہ مالک اور خالق ہے اور قدرت والے ہیں۔ سب چیزوں کو اللہ نے بنایا، اسی کو اس سب کی ضروریات کو مہیا کیا، وہی اس کو باقی رکھے ہوئے، وہی اس کی حفاظت کر رہے ہیں اور وہی اس کو فنا کریں گے۔ تو معاملہ تو اللہ کا ہے۔ اس انسان کو تھوڑے سے عرصے کے لیے بھیجا اور اصل زندگی آخرت کی بنائی، اور انسان کے دل کے یقین اور جسم کے استعمال پر دونوں جہانوں کی کامیابی کو رکھا۔ اس لیے انبیاء کرام کی تعلیم کہ اپنے اعضاء کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کر لو۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، مدینہ منورہ میں بارشیں بہت عرصے سے بند ہو گئی اور زمینیں خشک ہو گئی اور قحط آ گیا، تو جمعے کی نماز میں مسجد نبوی میں آس پاس اور دیہاتوں کے لوگ بھی آیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں۔ اذ دخل علیہ رجل، ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، آسمان سے بارش بند ہو گئی، زمین خشک ہو گئی، ہلکت الاموال، ہمارے چوپائے جانور مرنے لگے اور ہم بھی بھوک کی شدت میں، تو اب ان حالات میں کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور نماز استسقاء پڑھی اور اللہ سے مانگا، اور جو ہی اللہ سے مانگا صحابہ کرام فرماتے ہیں آسمان پر ہمیں کوئی بادل نظر نہیں آ رہا تھا، تو تھوڑی دیر میں دیکھا کہ پرندے کے پر کی طرح یا ڈھال جس سے انسان اپنی جنگ میں حفاظت کرتا ہے، چھوٹا سا ٹکڑا اندر آیا اور وہ پھیل گیا اور پورے مدینے کو اس نے گھیر لیا، اور بارش شروع ہوئی اور مسلسل بارش چلتی رہی، پورا ہفتہ بارش چلتی رہی، اور ندیوں میں اور جہاں نالوں میں سیلاب آ گیا، راستے بند ہو گئے، پورے ہفتے بارش چلی۔ تو پھر وہ ہے جو آپ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، پھر اسی شخص نے یا دوسرے شخص نے اے اللہ کے رسول اب تو راستے جو ہیں وہ بند ہو گئے ہیں، آنا مشکل ہو گیا، تو اللہ کے رسول نے پھر دعا کی اللہم حوالینا لا علینا، اے اللہ یہ بارش برسا علی الاکام والضراب، جہاں پہاڑ ہیں، جہاں ٹیلے ہیں، جہاں ریت کے ٹیلے ہیں، اور اے اللہ وہاں اور ہمارے آس پاس بارش برسا، اور مدینے سے مدینے کی بارش سے حفاظت فرما، تو بادل چھٹ گئے۔ تو جب بھی کوئی امر کلما حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب بھی کوئی امر پیش آتا تو نماز کی طرف۔ ایمان سب سے بڑا سہارا، سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑا انسان کی مایا ہے ایمان، اور اتنے بڑے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ جیسا میرے ساتھ گمان کرے گا میں اس کے ساتھ معاملہ کروں گا، اور اس کے بعد اللہ نے نماز عطا کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک دفعہ قحط آیا، حالات اللہ لاتے ہیں کہ دنیا حالات کے بغیر ہم گزار ہی نہیں سکتے، حالات آتے ہیں اور حالات انسانوں کے درجے کو بلند کرنے کے لیے، حالات میں اللہ کے اوامر ہوتے ہیں۔ تو حالات آج کل کے بے وقوف اور نادان انسان کہ جی بیماری سے جہاد کرو، بھائی بیماری سے جہاد کیا کرو گے؟ حالات کا مقابلہ کرو، حالات کا مقابلہ کیا کرو گے؟ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تمہیں تو ایک مچھر نے آج جہاں نچایا ہوا ہے اور ڈر رہے ہو،
اور ان جراثیم سے تم ڈر رہے ہو؟ حالات تو اللہ کی طرف سے، اور حالات کو اتارنے والے اور بجائے صحیح کرنے والے وہ اللہ کی ذات۔ اور کتنی بڑی تمہاری سعادت کی بات ہے کہ تمہارے اعمال کے ساتھ اللہ نے حالات کے تعلق کو جوڑا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی پر اور سمندروں میں اور فضاؤں میں یہ فساد اور بگاڑ اور ٹوٹنا پھوٹنا آئے گا، توڑ پھوڑ ہوگی انسان کے اعمال کی وجہ سے۔ اگر اعمال درست ہوں گے، یہ تو اعمال کی اتنی قیمت، فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، ایک ایمان والا بھی ایمان کے ساتھ اللہ اللہ کا لفظ زبان سے بولے گا تو اس اللہ کے نام لینے میں، بولنے میں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے نظام کو باقی رکھا ہے۔ اور جس دن وہ آواز خاموش ہو گئی اور اس ایک اللہ اللہ کہنے والے کی زبان سے اللہ اللہ کہنا موقوف ہو گیا، اور اب کوئی جب اللہ کہنے والا نہیں تو کوئی دین کا معاملہ اور عمل بھی نہیں، تو اللہ تعالیٰ دنیا کو ختم فرما دیں گے۔ ایک فرشتہ اللہ نے اسی لیے مقرر کیا ہے، پیدا کیا ہے، اور اس کو مقرر کیا ہے۔ کب سے پیدا کیا ہے، کتنے لاکھ سال وہ اللہ جانتے ہیں، اور اس کو ایک سینگ کی بگل کی صورت میں ایک سور نام کا آلہ دیا ہے، کتنا بڑا ہے وہ بھی اللہ جانتے ہیں، اور وہ اس نے منہ میں لیا ہوا ہے۔ اور کیا اس کا کام کیا ہے کہ جب اللہ کا حکم اس میں پھونک مار دو تو ایک فرشتے کی پھونک کی طاقت یہ ہوگی کہ انسانوں کے دل پھٹ جائیں گے، جاندار مر جائیں گے، سمندر میں آگ لگ جائے گی، ستارے اپنے جہاں راست مداروں کو چھوڑ دیں گے، ٹکرا کر ختم ہو جائیں گے، زمین ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائے گی، پھر ٹوٹے پھوٹے گی نہیں، ختم ہو جائے گی۔ ساتوں آسمان جو کب سے کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو نہ تم آسمان میں پھٹن دیکھو گے اور نہ آسمان کی چھت کا ٹکڑا تمہارے اوپر گرے گا۔ کب سے اللہ نے بچیا ہے، اس کو پیدا کیا ہوا ہے، محفوظ رکھ رہے ہیں، اور کب تک محفوظ رکھیں گے؟ لیکن جس دن وہ اللہ کہنے والا چلا گیا تو اس فرشتے کی اس پھونک سے آسمان بھی ٹوٹ جائیں گے، حتیٰ کہ فرشتے جیسی طاقتور جو ہے مخلوق وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، اور ایک شخص صحابی وہ کہہ رہا ہے اے اللہ کے رسول بارشیں نہیں ہو رہی اور آسمان سے پانی قطرہ نہیں برس رہا، ہمارے مال مویشی مر رہے ہیں اور انسان بھی بھوک کی شدت میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس نماز استسقاء پڑھی، آپ آئے صحابہ کو لے کر 2 رکعت نماز پڑھی، اپنی چادر کو پلٹ رہا ہوں۔ علماء بتائیں گے کہ چادر کو پلٹنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو بجائے سیدھا ہاتھ رکھنے کے الٹے ہاتھ اس طرح، اے اللہ جس طرح ہم نے اپنی حالت کو بدل دا، آپ بھی ہماری حالت کو۔ کہ حضور کی دعا ختم نہیں ہوئی، بادل کا کوئی ٹکڑا نہیں تھا، ایک طرف سے پرندے کے پر کی طرح ٹکڑا ہوا آتا ہوا نظر آیا، اور پورے ہفتے بارش ہو گئی اور سارے ندی نالے بہہ پڑے۔ اور پھر دوسرے جمعے کے دن خطبے میں پھر ایک شخص وہی تھا یا کوئی دوسرا، اے اللہ کے رسول اب تو پانی کی زیادتی کی وجہ سے راستے بند ہو گئے، نالے بہہ پڑے، اور پانی اتنی تیز بہہ رہا ہے کہ بڑی بڑی چٹانوں کو لے کر بہہ رہا ہے، تو انسان کیسے اس پہ گزر سکتے ہیں؟ پھر حضور نے دعا کی اور اللہ نے بارش بند کر دی۔ پہلے اللہ نے فرمایا اے اللہ ہمیں بارش برسا، اور پھر کہا الآکام والزراب، اے اللہ یہ بارشوں کو پہاڑوں پر لے جا اور ریتیلے ٹیلوں پر لے جا، اور وہاں سے بارش برسا کر یہ تیری مخلوق کی ضرورت ہے اس کو آباد کر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط آیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو بیت المال خزانوں سے بھرا ہوا تھا۔ کسرا کے مدائن شہر جو ہے وہ فتح ہو رہے تھے، ان کے خزانے جو ہے مدینے میں آ رہے تھے، روم کی طاقت ٹوٹ رہی تھی، اور ان کے خزانے جو اللہ کے رسول نے ایک موقع پر کہ وہ صحابہ جو عربوں سے مقابلے کے لیے خندق کھود رہے تھے اور خندق کھودنے کی سکت نہیں تھی اور اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ رہے تھے، اور ایک چٹان آ گئی، اس چٹان کو صحابہ توڑ نہ سکے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ
بھوک سے ہیں اور کمزوری ہے، زمین سخت ہے، زمین کو تو ہم نے کھود لیا چٹان۔ تو ایک موقع پر جب ایک صحابی نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو ایک پتھر باندھا ہوا تھا پیٹ کو سیدھا رکھنے کے لیے، پتھر باندھا ہوا تھا۔ تو حضور نے کپڑا اٹھایا تو حضور کے جو ہے پیٹ پر 2 پتھر تھے کہ میں تم سے زیادہ بھوکا ہوں، لیکن وہ چونکہ اللہ کے نبی ہیں اور صحابہ ہیں، یہ تو انبیاء کے بعد سب سے زیادہ ایمان اور اعمال والے ہیں، اللہ کی مدد حالات ان پر آئے، ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اور امت کو بتانے کے لیے کہ دنیا حالات کی جگہ ہے، حالات سے گھبرانا نہیں ہے بلکہ اس میں اللہ کے اوامر کو پورا کرنا ہے۔ حضور آئے، کدال صحابی کے ہاتھ سے لیا اور زور سے اس چٹان کو مارا تو اس سے چنگاریاں اٹھی اور ایسے روشنی پھیل گئی۔ فرمایا کہ یمن کے لال قلعے جو ہے یہ میرے لیے فتح ہو گئے، ہمارا مصر کے قلعے فتح ہو گئے، روم اور فارس کے قلعے فتح ہو گئے۔ صحابہ کو پورا یقین تھا کہ اللہ کے رسول کی زبان سے نکلی ہوئی یہ بشارتیں سچی ہوں گی، اور جو منافق تھے اور جن کے دلوں میں تردد تھا وہ ہنسنے لگے، جیسے اردو میں کہتے ہیں کہ جی پیٹ میں تو چوہے ناچ رہے ہیں اور خواب کیا کیا دیکھ رہے ہیں، وہ کہنے لگے پیٹ تو ان کے خالی ہیں اور خواب کیا دیکھ رہے ہیں۔ وہ منافقین تھے اور اللہ نے پھر اس کو سچا کر دکھایا۔ تو وہ جو حضور نے دعا کی بارش ہو گئی، اور جب دعا کی تو بارش بند ہو گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو قحط آیا بہت زبردست قحط آیا، اور اس وقت مصر جو ہے وہ مسلمانوں کے اللہ نے مسلمانوں کو دے دیا تھا۔ عمرو بن عاص جو وہاں کے گورنر تھے، اور مصر بڑا سرسبز اور کھانے پینے اور کھیتی باڑی کا یہ علاقہ تھا، اور اس میں بھی آپ حضرات نے سنا ہے کہ وہ دریائے نیل جب خشک ہوا تو انہوں نے ایک اپنی رسم اور بدعت بنائی ہوئی تھی، اور شیطان نے ان کو گمراہ کیا ہوا تھا کہ یہ دریا کسی کی بھینٹ چاہتا ہے، کسی کو خون کو چاہتا ہے۔ تو شیطان نے ان کو کس ظلم پر لگایا کہ کنواری لڑکی جو ماں باپ کی اکلوتی ہو اور وہ جہاں کنواری ہو اس کو خریدو، اچھا لباس پہناؤ، زیوروں سے اس کو لا دو اور اس کو پانی میں ڈبو دو۔ وہ کہتے ہیں یہ ہماری زندگی کا مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر! اللہ نے اسلام بھیج کر کیا ساری کائنات کے لیے امن کا نظام قائم کیا، اور کیا غلاموں کے حقوق کو اجاگر کیا، اور ان کو دنیا میں عزت والی زندگی گزارنے کا موقع ملا، اور کیا اللہ نے عورتوں کو، یہ ساری قومیں عورتوں پر ظلم کیا کرتی تھی، ساری قومیں عورتوں پر ظلم کیا کرتی تھی، اس کا کیا قصور ہے بھئی؟ تمہارا نظام چلنے کے لیے ہے۔ ایک انسان کی نادانی، کہتے جب یہ اطلاع ملے بیٹا پیدا ہوا ہے تو خوش ہو جائیں، اور جب کہا بیٹی پیدا ہو جائے تو چہرہ سیاہ اور جو ہے منحوس ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ صاف بات ہے کہ نظام جو ہے مرد عورتوں سے چل رہا ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، آگے نسل چلی، ہر پیدائش میں ایک لڑکا اور لڑکی ہوتے تھے، ان دونوں کا بھی جوڑا بٹھایا گیا تھا، حابیل اور قابیل کا جو قصہ ہے۔ عمرو بن عاص کا خبردار، اسلام ایسا صحیح مذہب ہے اور انصاف اور رحمت والا مذہب ہے کہ کسی بچی کو جہاں دریا کی بھینٹ نہیں چڑھایا جائے۔ اس بچی کا قصور کیا ہے؟ اس نے غلطی کیا کی ہے کہ امر تم نہیں سمجھتے، یہ ہمارے پورے ملک کا مسئلہ ہے، اور ان کی کیونکہ ان کا گمان ایسے تھا اس لیے اللہ کا معاملہ بھی ایسے تھا، اور یہ غلط تھا۔ اسلام اس کی تصحیح کے لیے آیا تھا۔ انہوں نے کہا ہمارا پورا ملک جہاں بھوکا مرے گا اس نے خوش بھی ہو جائے، یہ حرام عمل ہے۔ اللہ کے ایک حکم کو نہیں توڑ سکتے، چاہے پوری دنیا چلی جائے۔ مسلمان تو یہی ایمان کی وجہ سے اس کے دل میں یہ جو ہے ایمان کی قیمت، جان چلی جائے جان دینے کے لیے تیار۔ صحابہ نے جانیں دی لیکن اللہ کے حکم کو توڑ نہیں سکتے، لیکن پھر اللہ بھی اسی طرح ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ تو مصر والے تو مصر چھوڑ کے جانے لگے کہ بھئی یہ تو ہم صدیوں سے دیکھتے آ رہے ہیں، ہماری ایک یہ عادت ہے، رسم ہے۔ تو حضرت عمر کو خط لکھا، حضرت عمر نے نیل کو خط لکھا، ایک خط حضرت عمر کو دیا کہ تمہارے خط میں ایک اور خط ہے جو دریائے نیل کے نام ہے، اور دریائے نیل سے خطاب کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اے دریائے نیل، اگر تم اپنی مرضی سے چالو ہوتے ہو تو مخلوق کو ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں، بلکہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ خبردار تو جاری نہ ہو۔ یعنی مخلوق کی اتنی قیمت اللہ کے رسول نے ان کے دلوں سے نکالی۔
اور اللہ پر یقین، اگر اللہ جاری کرتے ہیں تو میں اللہ سے سوال کرتا ہوں، تو اللہ نے جاری کیا اور وہ خط دریائے نیل میں ڈالا، تو بغیر کسی مشین، بغیر کسی اسباب اور بغیر کسی اور جگہ سے پانی یا بارشوں کے وہ دریائے نیل 16 ہاتھ اوپر ہو کر جہاں بہہ رہا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بتایا کہ نماز استسقاء ایک عمل ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک دفعہ قحط آیا، عمرو بن عاص کو خط لکھا، انہوں نے کہا کہ ایسا غلوں کا قافلہ، اونٹوں کا قافلہ بھیجوں گا کہ پہلا اونٹ مدینے میں پہنچ چکا ہوگا اور اس کے دونوں طرف جو کجاوے ہوتے ہیں وہ بھرے ہوئے ہوں گے سامان سے، اور آخری اونٹ مصر سے نکل رہا ہوگا، اتنا بڑا میں انتظام کروں گا۔ لیکن وہاں سے سب کچھ آنے کے باوجود بھی فاقہ دور نہیں ہو رہا، فقر دور نہیں ہو رہا، کہاں سب کب تک آئے گا؟ اور سب پریشان ہیں۔ ایک اعرابی تھے، ان کی ایک بکری تھی، بھوک کی وجہ سے انہوں نے بکری کو ذبح کیا، تو کیسے کہہ رہے ہیں انسان بھی بھوکے تھے اور بکریے بھی، تو اس بکری میں کھال اور ہڈیوں کے علاوہ کچھ نہ نکلا، اور اس نے حسرت کے ساتھ اللہ کے رسول اللہ کے زمانے کو یاد کیا صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا واہ محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی برکتیں تھیں، کیا آپ کے وجود سے آپ کے جب تشریف لائے اور آپ نے دین پھیلایا، کیا وہ اللہ کی نعمتوں کی بارشیں ہوئیں، اس زمانے کو یاد کیا۔ اور ان کے اس بھوک اور پریشانی کی وجہ سے بعض دفعہ انسان کو نیند نہیں آتی، لیکن جب نیند جمع ہو جائے تو ایک گہری نیند کا جھونکا آتا ہے، وہ ان کو جھونکا آیا اور انہوں نے اس میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم